ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتابوں کی دنیا۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ میں ہوں بابر فاروق رحیمی۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں مختلف کتب، ان کو لکھنے والے حضرات اور شائع کرنے والے ادارے، ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں زیر تبصرہ کتاب کا نام ہے ناموس رسالت کا قانون اور اظہار رائے کی آزادی۔ اس کتاب کے مصنف کوئی اور نہیں، ہمارے اس پروگرام کے مستقل میزبان اور تبصرہ نگار، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ابھی نہیں، کئی مرتبہ توہین انبیاء اور توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا۔ توہین انبیاء، توہین رسالت کی ایک تاریخ ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دلائل کی جنگ ہار جاتے ہیں، دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں، تو پھر کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف اس گھٹیا حرکت پر اتر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عظمت ہر قسم کی توہین اور گستاخی سے بہت بلند، بالا اور برتر ہے۔ اس طرح کے واقعات سے آپ کی شان میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تدارک کیا ہے؟ پوری دنیا نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر فاضل مصنف جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اس کتاب کے اندر انہوں نے سمو دیا ہے۔ کچھ جانیں گے رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے۔ رانا صاحب، یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ حالات کے تناظر میں اس کی مسلمانوں کو، لوگوں کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی شان پر دقیق حملے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا کس طرح آپ کو یہ خیال آیا، اور پھر آپ نے اتنی محنت کر کے 5 ابواب پر مشتمل یہ کتاب لکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے ہر مسلمان کا، اس کا تقاضا ہے کہ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے وہم و گماں میں، اپنے عزم و یقین میں، اپنی فکر و نظر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے۔ آپ کے ساتھ جو تعلق خاطر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتا رہے، اور ایک عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر کرے۔ گاہے گاہے بعض بدبخت جو ہیں وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ناموس رسالت میں تنقیص کا باعث نہیں بن سکتی۔ بے شک ایسے ہی ہے، نہ وہ تنقیص کر سکتی ہے، اس لیے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند تک تو نہیں پہنچتا، خود تھوکنے والے کے اپنے منہ پر رن گرتا ہے۔ جی جی۔ لیکن معاملہ ہے ہمارے تعلق خاطر کی پختگی کا، ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کی پختگی کا، ایمان کے امتحان کی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں کے اندر تسلسل کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں، بالخصوص گستاخان یورپ کی طرف سے، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جب وہ دلائل کے میدان میں ہار جاتے ہیں تو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ اسلام کے مقابل ضد اور عناد کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک نیا حربہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اگر کریں گے
تو مد مقابل کو کھڑا ہوگا تو کہیں گے جی آزادی ہے، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کی آزادی ہے۔ جی 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 تو اس تناظر میں جو پچھلے دنوں اسکینڈینیوین کے جب معاملات ہوئے تو مضامین میں نے لکھے تھے روزنامہ پاکستان کے اندر، جی جی تو وہ مضامین بعد میں حرمت رسول اور اظہار رائے کی آزادی کے نام پر میں نے مرتب کر دیے تھے، لیکن وہ مضامین تھے، مختلف مضامین کا مجموعہ تھی وہ کتاب۔ صحیح۔ لیکن یہ کتاب جو ہے یہ باقاعدہ کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ اس کو ہم نے جو ہے ترتیب کے ساتھ مختلف ابواب میں اور مختلف ابواب کی مختلف کیا کہتے ہیں اس کی فصلیں پھر آپ نے فصلوں میں اس کو ذکر کیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اصل موضوع ہے اس کا حق ادا کیا جائے۔ جی جی تو کہاں تک حق ادا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں سمجھتے ہوں گے یا جو قاری پڑھیں گے، جو قاری پڑھیں گے ان کو پتہ ہوگا۔ میں نے تو کوشش کی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ جو تلق خاطر ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار ہو پائے، اور علمی طور پر ہم ایک ایسی چیز سامنے رکھ دیں لوگوں کے جو پڑھ کے، نہ صرف پڑھ کے خود ان کے ذہن جو ہے وہ تر و تازہ ہوں، ان کے ذہنوں کے اندر ایسے دلائل آ جائیں کہ اگر کہیں بات کرنی پڑے تو وہ کر سکیں۔ مثلا اس کتاب کے اندر میں نے یہ بتایا ہے کہ توہین ہے کیا، صحیح۔ دوسرا یہ بتایا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے کیا، اور تیسرا اس کے اندر میں نے خود یورپ کی مثالیں پیش کی ہیں، جی جی اور میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ جو اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اتنا بڑا کبھی جرم کرتے ہیں، جرم کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے اپنے ہاں جگہ جگہ اظہار رائے کی پابندیاں موجود ہیں۔ جی جی ایسے ہی ہے، یعنی کچھ حدود مقرر ہوتی ہے۔ رائے کی آزادی کا نام یہ نہیں کہ شتر بے مہار بے لگام ہو جائیں۔ مثلا میں نے اس کتاب کے اندر مختلف ممالک کے جو قوانین ہیں بلاسفیمی لاس، جی یعنی ان کے اندر بھی موجود ہیں، قوانین موجود ہیں توہین کے حوالے سے، بلکہ ایک عام فرد کے لیے حد کے عزت کا قانون موجود ہے، جی بالکل موجود کہ ہے کسی کی بھی تو اگر ایک عام آدمی کی عزت ہو سکتی ہے تو جو عزتیں دینے والا ہے جہاں جا کر عزتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جو بتاتا ہے کہ لوگوں کی عزت کس طرح کرنی چاہیے اس کی کوئی عزت نہیں۔ جی جی یعنی آپ دیکھیں میں نے اس میں جو ہے نا یہ بتایا ہے کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اپنے خیالات، معلومات اور آراء کا گورنمنٹ کی پابندیوں سے آزاد ہو کر اظہار کرنا آزادی اظہار رائے کہلائے گا۔ کینیڈین سپریم کورٹ نے آزادی رائے کے بارے میں اہم مقاصد بیان کیے کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے جو بات کی جائے جی جی وہ ہوتی ہے رائے کی آزادی، ریاستی یا گروہی زیادتیوں کی روک تھام کے لیے، حقیقت کی تلاش کے لیے ہر فرد آواز اٹھا سکتا ہے، یہ ہے مقصود چیزیں۔ آگے پھر بتایا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آزادی رائے کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہر اس گفتگو یا رائے پر پابندی کی بات کرتا ہے جو واضح حقیقی خطرے کی موجب ہو، یعنی کسی پر بہتان لگایا گیا ہو، فحاشی کی موجب ہو، کسی پر دباؤ ڈال کر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے اعلامیہ برائے سیاسی و سماجی حقوق جو جنرل اسمبلی نے 1966 میں منظور کیا تھا کا آرٹیکل 20 تشدد کے فروغ، نسلی تعصب، مذہبی منافرت اور کسی بھی قسم کے امتیازی رویے پر مبنی تقریر اور تحریر پر پابندی کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں کہ جو جس کے دل میں آئے وہ کہتا چلا جائے۔ ایک طرف تو یہ اپنا کرتے، خود آپ دیکھیے فرانس کے یہ جو خبیث صدر ہے اس نے ایک طرف تو یہ بات کی کہ اس نے کہا جی کہ ہمارے ہاں آزادی ہے، دوسری طرف ترکی کے صدر نے جب اس کے بارے میں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ صدر جو ہے یہ بکواسی ہے تو اس پر احتجاج کیا اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ یعنی ترکی کے صدر کی رائے جو ہے اس کی آزادی نہیں ہے۔ پھر فرانس کے اندر باقاعدہ حد کی عزت کا قانون بھی موجود ہے۔ فرانس کے اندر یہ موجود ہے کہ جو جنگ عظیم ہوئی تھی اس کے نقصانات کا انکار کرنا جو ہے وہ بھی جرم ہے۔ پھر اس کے اندر پچھلے دنوں میں ایک اشتہار چلا تھا ایک ادویہ ساز ادارے کی طرف سے کہ خواتین جو ہیں وہ یہ دوائیں استعمال کریں تو وہ سلم ہو جائیں گی، یعنی اسمارٹ ہو جائیں گی، تو اس پہ باقاعدہ پابندی لگائی گئی کہ یہ جو دوا ہے یہ موت کا باعث بن سکتی ہے، یعنی اشتہار روک دیا گیا۔ اچھا دوسری طرف یہ یورپ جو ہے اس کا رویہ یہ ہے کہ ہولو کاسٹ،
اگر کوئی ہولوکاسٹ کا انکار کرے تو اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ رانا صاحب یہ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ اصل میں ایک پراپوگنڈا ہے۔ اچھا جی، پراپوگنڈا یہ استعمار کی طرف سے کیا گیا ہے اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، وجود کو برحق ثابت کرنے کے لیے۔ پراپوگنڈا یہ کیا گیا ہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اچھا جی، اب اس دور کے اندر 60 لاکھ کی تعداد کے اندر بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے، آج کے دور کے اندر بھی نہیں، 60 لاکھ کی تعداد۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، ہاں جی، یہ روایت غلط ہے، یہ روایت غلط ہے، اس کو بھی سزا دی جاتی ہے یورپ کے ممالک کے اندر۔ اچھا جی، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مبالغے پر مبنی ہے تو اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ اور یورپ کے یورپی یونین کے اندر، فرانس کے اندر، دوسرے کئی ممالک کے اندر جو ہولوکاسٹ کا انکار کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بھی تو آزادی اظہار رائے۔ زیادہ اصل میں یہ اس لیے پراپوگنڈا کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ تنگ کر دی گئی تھی، اس لیے ہم نے ان کو اسرائیل بنانے کی اجازت دی ہے۔ یہ اسرائیل کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہولوکاسٹ کا پراپوگنڈا کیا گیا۔ اب بابر صاحب، ہولوکاسٹ کے اوپر میں نے اس کتاب کے اندر 73 کے قریب جو ہے مثالیں پیش کی ہیں کہ جہاں لوگوں نے ہولوکاسٹ کا انکار کیا یا اس کو مبالغہ آمیز قرار دیا تو ان کو اپنا جو ہے نا سزا دی گئی، ان پر مقدمات، بلکہ ایک شخص جو ہے وہ بھاگ گیا اپنے ملک سے، آسٹریا سے، تو وہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا، اس کو پھر پکڑ کے سزا دی گئی۔ رانا صاحب، یہ آزادی اظہار رائے اس کے نام پہ پراپیگنڈا اور اس کو ہی بڑا اچھالا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے کیا۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ قوانین کے مطابق کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی بکواس کر دے، یہ تو اسی طرح ہے کہ کسی کو کوئی گالی دے دے اور کہے جی مینوں آزادی ہے۔ جی جی، یعنی کسی ملک کے اندر بھی اجازت نہیں ہے ایسی بات کرنے کی جس سے نسلی منافرت پیدا ہوتی ہو، جس سے ان کے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کیا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ الجزیرہ کے اوپر بمباری نہیں کی تھی امریکہ نے، جی جی، بلکہ امریکہ کے اندر محمد علی جو چیمپئن تھے باکسنگ کے، ان سے ٹائٹل چھین لیا گیا تھا کہ انہوں نے ویتنام کی جنگ کی مخالفت کیوں کی ہے۔ حالانکہ تبصرہ کیا تھا انہوں نے گفتگو کی صرف، تبصرہ کیا تھا، اور کسی کو گالی بھی نہیں دی۔ الجزیرہ کے اوپر بمباری اس لیے ہوئی کہ اس نے امریکی فوجیوں کی لاشیں دکھا دی تھیں۔ جی جی، پھر اسی طرح کنڈولیزا رائس جو ہے، جو وزیر خارجہ رہی ہے، اس کے بارے میں لبنان کے ایک اخبار کے اندر اشتہار شائع ہوا، تو اسے کہا گیا کہ معافی مانگو گے تو پھر جان چھوٹے گی، معافی منگوائی گئی۔ پھر اسی طرح برطانیہ کے اندر شہزادہ ولیم جو ہے، اس کے بارے میں کوئی ناگفتہ بات کر دی گئی، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ تو اپنے ہاں تو یہ جو ہے کچھ بھی کہیں، لیکن دوسرا اگر کوئی اپنا کرتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ نا جو ہے نا ہمیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی، یہ آزادی اظہار رائے نہیں، اس کے ذریعے سے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، 1 ارب 57 کروڑ کے قریب مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی بات یا کوئی تقریر یا کوئی تحریر کسی دنگے فساد کا موجب بن جائے تو وہ جرم قرار پاتی ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق، کینیڈین سپریم کورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق۔ اور اس ایک مسئلے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو انتشار پیدا ہوتا ہے، جو جذبات کی روح اپنا بھٹک جاتی ہے بعض اوقات، یا آپے سے باہر نکل جاتے ہیں لوگ، تو وہ وجہ یہی ہے کہ یہ بہت حساس مسئلہ، اشتعال پھیلتا ہے۔ جی جی، ایک تو ہمیں یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ اظہار رائے کی آزادی ہے کیا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، سیرت کے کتابچے شائع کرنی چاہیے، پمفلٹ شائع کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جس ہستی کے بارے میں ایسے نگفتہ پہ باتیں کی جاتی ہیں وہ ہستی در حقیقت تھی کیا۔ رانا صاحب کی میں بات ٹوک رہا ہوں، بڑا وسیع موضوع ہے اس کتاب کا، بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ابھی ہوا ہے وقت وقفے کا۔ انشاءاللہ اس کتاب پہ ابھی تبصرہ باقی ہے، باقی تبصرہ کریں گے وقفے کے بعد۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں۔ ویلکم بیک۔
नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले तौहीन रिसालत का कानून, इजहार राय की आज़ादी, इसकी तारीफ़, इसके मानी और दुनिया के इसके बारे में कवानीन क्या है, इस पर तबसरा फरमा रहे थे जनाब राना मोहम्मद शफीक ख़ान पसरूरी साहब। ये उनकी किताब है, आज हमारे ज़ेर तबसरा है। इस किताब के अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस किताब के अंदर है क्या। आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर इस किताब का आप मुताला करेंगे। सबसे पहले राना साहब ने इसके पहले बाब में नामूस रिसालत का तारुफ़ और उसका जायज़ा पेश किया है। कुरान मजीद से उसके दलाइल और तफसीरी मबाहस अवाम के सामने रखे हैं। फिर गुस्ताखी रसूल के इस्तेमाल का सद्दबाब, गुफ्तगू में अदब एहतराम का लिहाज, अहानत रसूल की सज़ा, ये बयान की है। और दूसरी इसकी जो फसल है उसमें हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस मुबारका की रोशनी में बयान किया गया है। ईमान की हलावत और मोहब्बत रसूल क्या है, इसका भी तफसील के साथ जिक्र किया। हकूक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। देखिए, हर चीज़ के हकूक़ हैं, अल्लाह के हकूक़ हैं, उसकी मखलूक के हकूक़ हैं, हर तबका फ़िक्र के हकूक़ हैं। तो ज़ाहिर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं, उनके भी हकूक़ हैं। और वो हकूक़ क्या हैं उनको बयान किया राना मोहम्मद शफीक ख़ान पसरूरी साहब ने। इस तरह फिर तीसरी जो फसल है उसमें नमूस रिसालत, पस मंज़र, पेश मंज़र और उम्मत मुसलमा का किरदार, ये भी बयान कर दिया। चौथी फसल में आइम्मा और फ़ुक़हा की तरफ से कलिमात गुस्ताखी की तसरीह कर दी गई है। फिर गुस्ताख रसूल के कुफ्र और कत्ल के फ़ैसले इसके अंदर लिखे गए हैं। राना साहब, इस किताब में गुस्ताख रसूल का कुफ्र और कत्ल के फ़ैसले और फतवे आपने बयान किए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है, तो फिर आपकी तौहीन पर ये कत्ल की सज़ा क्यों? ये ज़रा अवाम में एक सवाल उठता है, हमारे नाज़रीन को बताएं। नहीं, बिल्कुल बजा फरमाया। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। अगर कोई शख्स आपको नहीं मानता, यानी कुफ़र करता है, आपका इनकार करता है, तो वो तौहीन नहीं। सही, जी जी। अगर ना मानना तौहीन हो तो फिर तो सारे गैर मुस्लिम वाजिबुल कत्ल करार पाएँ। जी जी। तौहीन हो रहा है। आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया तो सब के लिए इरशाद फरमा दिया था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। लेकिन एक शख्स था जिसके बारे में ये कहा कि अगर वो काबा के पर्दों में भी छुपा हुआ मिले तो उसको वहाँ से निकाल के तो कत्ल कर दिया। उसकी वजह ये थी कि वो आपकी गुस्ताखी, तौहीन पर मबनी, इहानत पर मबनी जी जी। शेर कहता था और फिर अपनी लौंडियों के ज़रिए से मुख्तलिफ मजालिस के अंदर उन्हें कहता था गाओ। हकीकत बात यह है, मैंने उसको अल्फाज में जो बयान किया है मैं दोहरा देता हूँ कि ये हुक्म नौज़बिल्ला आपके ज़ाती इंतकाम पसंदी की वजह से ना था कि आपके बारे में तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गवाही मौजूद है कि आपने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। ये हुक्म इसलिए था कि नामूस रिसालत में गुस्ताखी की जसारत करने वाला दूसरों के दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तौक़ीर को कम करने की कोशिश और साजिश करता है और उन दिलों के अंदर कुफ़र और निफाक के बीज बोने की साजिश करता है। इसलिए किसी की गुस्ताखी को तहज़ीब या मसलहत के नाम पर बर्दाश्त करना, अपने ईमान से हाथ धोना, दूसरों के ईमान के छिन जाने का रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ है। ज़ाते रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हर ज़माने के मुस्लिम माशरे का मरकज़ महवर है, इसलिए जो ज़बान आप पर तान के लिए खुलती है अगर उसे काटा ना जाए और जो कलम आपकी गुस्ताखी के लिए उठता है अगर उसे तोड़ा ना जाए तो इस्लामी मुआशरा एतकादी व अमली फ़साद का शिकार होकर रह जाएगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में सारी उम्मत को गाली देने और हमारे ईमान की जड़ काटने की कोशिश करता है और हमें ज़हनी व क़ल्बी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है। मुसलमानों के ईमान और गैरत को बचाने के लिए
ایسے گستاخوں کی سزا صرف ان کا خاتمہ ہی ہو سکتی ہے۔ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے مرکز ایمان اور محور عقیدت کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر آپ کی ذات یعنی اسلام کی مرکزیت ہی کو مشکوک بنا دیا جائے معاذ اللہ یا کمزور کرنے کی خاکم کوشش بدان، کی جائے۔ تو پھر اس کا مطلب کہ پورا اسلام ختم ہو گیا۔ جی جی تو اسلام کی اب دیکھیے نا یہاں بھی کیا ہے کہ جو اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرتا ہے یورپ کے اندر جی جی اس کو سزا، بلکہ یہ ہوا کہ روس کے لوگ اگر بھاگ کے چلے گئے برطانیہ کے اندر، پچھلے دنوں کے اندر، پچھلے مہینوں کے اندر ایک روسی فرد جو برگشتہ تھا اس کو برطانیہ میں جا کر قتل کیا گیا۔ اسی طرح کئی ممالک نے اپنے لوگوں کو دوسرے ممالک میں جا کر مروایا ہے، صرف اس لیے کہ وہ سازش کے مرتکب ہوتے ہیں اقتدار اعلیٰ۔ اور اسلام کی اقتدار اعلیٰ، اسلام کے مرکز ایمان محور عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ہے اصل سازش صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ان کے دل اور دماغ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ختم ہو جائے گی تو پھر اسلام کاہے کا، پھر مسلمان کاہے کا، پھر مرکزیت کاہے کی۔ تو یہ جب بھی کسی کے مرکز پہ حملہ کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہو نا تو کوشش یہ نہیں کی جاتی کہ تھوڑے تھوڑے علاقے، کوشش کی جاتی ہے اس کا مرکز جو ہے نا دارالحکومت وہ قبضے میں آ جائے، اور دارالحکومت قبضے میں آ جائے نا تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اس پہ فلاں ملک کا قبضہ ہو گیا۔ سپہ سالار کو مار دیا جائے تو کہتے ہیں جی وہ شکست ہو گئی اور وہ جنگ ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو، کوئی فتنے کا باعث ہو تو اس کی سزا ہے۔ تو جس کی وجہ سے کلیجوں کو ہاتھ پڑتا ہو، جس کی وجہ سے جذبات مشتعل ہو جائے، ہوتے ہوں، اپنا تہ و بالا ہو کر رہ جائے انسانی زندگی، اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل سزا ہونی چاہیے، اور وہ سزا جتنا بڑا جرم ہے اتنی ہی کڑی سزا ہونی چاہیے۔ اور یقیناً وہ قتل کی سزا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کے لیے قتل کی سزا بھی چھوٹی سزا ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہوتی تو وہ گستاخ رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کتاب کے اندر رانا صاحب نے جو دوسرا باب باندھا اس میں نبوت کا لغوی معنی بیان کیا، رسالت کا لغوی معنی بیان کیا، نبوت اور رسالت کا فرق بیان کیا۔ پھر اسی طرح پاکستان میں قانون توہین رسالت یہ کیا ہے اس کو بھی بیان کر دیا، اس کا پس منظر بیان کر دیا، اور پھر اس قانون کی منظوری کے لیے جو عدالتی کوششیں ہوئیں، جو کاوشیں ہوئیں اس کو بھی بیان کر دیا۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے ناظرین کے لیے معلومات کی بات ہوگی کہ 295 جو پاکستان کا قانون اور آئین ہے توہین رسالت، ناموس رسالت کے لیے، اس کا اصل متن بھی رانا صاحب نے اس کتاب کے اندر بیان کر دیا۔ رانا صاحب ابھی 295 کی بات آئی ہے، یہ میں نے دیکھا آپ کی فہرست میں، تو 295 کا استعمال پاکستان میں کیا صحیح ہو رہا ہے یا اس کے استعمال کو کچھ بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ نے کوئی تجاویز اس میں دی ہیں؟ 295 کا قانون جو ہے وہ تو بہترین ہے۔ 295 کا مطلب ہے کہ جو اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آگے ہے بات اس کے غلط استعمال کی۔ جی تو غلط استعمال کی وجہ سے یہ قانون ختم کرنے کی جو لوگ بات کرتے ہیں بعض اوقات وہ بات غلط ہے۔ البتہ غلط استعمال جو ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک جرم کا باعث ہے، یعنی 295 کے غلط استعمال کو بہانہ بنا کر 295 کا قانون ختم کرنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس قانون کو ختم کروانا چاہتے ہیں وہ ہی اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں کہ 295 کا غلط استعمال کیا جائے۔ صحیح۔ اب غلط استعمال کے روکنے کے لیے 2-4 اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں ذرا سے فقہی اختلاف یا تفسیری اختلاف رائے کی وجہ سے دوسروں پر گستاخی رسول کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں خوشاب کے اندر آپ نے دیکھا ایک بینک مینیجر کو ناحق قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد کہہ دیجیے اس نے گستاخی کی تھی، اور گستاخی کیا کی ہے کہ اس نے فلاں فلاں مسائل بیان کیے، یعنی وہ فقہی مسائل جن کے اوپر صدیوں سے اختلاف رائے موجود ہے، یا وہ تفسیری اختلاف رائے جو مفسرین کے ہاں موجود ہے، وہ گستاخی نہیں ہے۔ مثلاً میرپور کے ایک شخص نے
ایک کتاب لکھی اصلاح عقائد کے نام پر، تو اس میں اس نے نور بشر کے حوالے سے بحث کی یا حاضر ناظر کے حوالے سے بحث کی، تو اس کو اپنا گستاخی رسول کا مرتکب، یہ گستاخی رسول نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو صحیح طور پہ نافذ کیا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ مثلا ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، تو ہر جگہ پہ تھانے کی سطح پر امن کمیٹیاں جو ہیں موجود ہیں اور ان کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، ان کے پاس سب سے پہلے تو یہ چیز پہنچائی جائے کہ کیا یہ واقعتاً توہین کا مرتکب ہوا ہے، اور اگر وہ سفارش کریں اور کہیں کہ واقعتاً ہوا ہے تو پھر ایف آئی آر لکھی جائے۔ ہمارے ہاں جو یہ طریقہ چل نکلا ہے نا کہ 100-200 آدمی اکٹھے ہو گئے اور وہ جا کے تھانے کے اوپر انہوں نے گروہ کر لیا اور ایس ایچ او نے معاملہ رفع کرنے کے لیے ایف آئی آر لکھ دی۔ اب جب ایف آئی آر لکھی جاتی ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے ایف آئی آر لکھی، اور جب لکھی جاتی ہے تو اس کی تحقیق جب تک ہوگی، عدالتوں کے اندر جاتی ہے، عدالتیں کی تاریخ ہوتی ہے، عدالتوں کے اوپر بھی ایک مجمع جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جج صاحب بھی نہیں سنتے، وہ بیچارہ بے گناہی کے باوجود یا فقہی اختلاف کی وجہ سے، اختلاف رائے کی وجہ سے وہ بیچارہ جیل میں پڑا رہ جاتا ہے۔ اور اگر اس دوران میں کسی طور پہ جیل سے باہر آ جائے تو اس کو کوئی بھی غازی جو ہے وہ جا کے اس کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ باقاعدہ تمام مکاتب فکر کے علماء پر اور سنجیدہ قسم کے متحمل مزاج قسم کے لوگوں پر مشتمل تھانے کی سطح پر کمیٹیاں وہ کریں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ چیز قابل غور ہے کہ اگر ایس پی سطح کا آدمی اس کی تفتیش کرے، یہ چیزیں پیش کی گئی تھی پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف سے پیش کی گئی تو اپنا غیر مسلمان کی طرف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے چونکہ 295 کا غلط استعمال ہوتا ہے 295 کو ختم کر دیا جائے۔ استعمال کم ہوتا ہے، غلط استعمال کم ہوتا ہے، 295 کو ختم کرنے کے لیے زیادہ لوگ سازشیں کرتے ہیں، اس کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے 295 کے بارے میں بھی رانا صاحب سے تفصیلی سنا، ہمارے اس کتاب کے اندر بھی اس کے بارے میں اور سارا موجود ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، دیگر مسلم ممالک میں توہین رسالت کے قوانین موجود ہیں۔ ایران، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ان ممالک میں، بلکہ یورپ کے اندر بھی بلاسفیمی لاز کے نام سے اور یورپ میں بھی جس طرح بھی آپ نے بتایا، وہ توہین رسالت سے مراد وہ رسول اکرم کی توہین نہیں، انبیاء کی، بلکہ وہاں ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جو شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ تمام انبیاء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ دین مسیحی کے خلاف بھی، یعنی مسیحیت کے خلاف بھی، عیسائیت کے خلاف بھی بکواس کرتے ہیں، یہودیت کے خلاف، ویسے دین کے یعنی شیطان کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے، الومیناٹی جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ خود مرتکب ہوتے ہیں، تو اس لیے تمام ممالک کے اندر بلاسفیمی لاز موجود ہے۔ البتہ کسی میں سزا کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، تو جتنا اس کا اثرات پہنچیں گے اسی کے مطابق سزا ہوگی۔ ہمارے ہاں جذبات زیادہ مشتعل ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت جو ہے وہ بھی کم سزا ہے۔ تیسرا باب رانا صاحب نے باندھا ہے آزادی اظہار رائے، حدود اور ضوابط۔ چوتھا باب ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر گستاخی، پھر جدید طریقہ گستاخی کیا ہے، اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی شاعر کی بے حرمتی اور مسلمانوں کی تعلیمات اور شاعر کا احترام نہ کرنا، آزادی اظہار رائے کا دائرہ کار کیا ہے، اور گستاخی کے ذرائع۔ یہ رانا صاحب نے ایک بہترین چیز اس میں ڈالی ہے، ہمیں ان سے بھی محتاط ہونا پڑے گا، چکنا ہونا پڑے گا کہ گستاخی کے ذرائع کیا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹی وی مکالمے اور سوشل اور تعلیمی لیکچرز، پھر یہ اسلامی ویب سائٹس، یہ سد باب کے لیے تو یہ چیزیں ہیں، لیکن گستاخی کے ذرائع بھی یہ ہیں اور ان کو روکنے کے ذرائع بھی یہ ہیں۔ اچھا، یہاں ایک باب صاحب جو اہم چیز ہے نا سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ انہوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو مستشرقین، وہ مستشرقین جو اناد رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ غلط قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ آپ جذبات کا مظاہرہ تو کریں، اظہار کریں جذبات کا، جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ سونے کے نام پر آج کے مادی دور میں مرنے کے لیے ہم مسترب ہیں اور اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھے ہوئے
تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علمی طور پر بھی دلائل کے میدان میں بھی ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ اب دیکھیے نا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی یہاں کے ایک شاطم نے، تو اس نے رنگیلے کا لفظ استعمال کیا، تو مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں مقدس رسول کا کہ جو اعتراضات اس نے کیے تھے ان کا علمی طور پر جواب دیا کہ یہ دلائل جو اعتراضات ہیں یہ بوتے ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمیں سیرت کو خود پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر دلائل کے ساتھ بھی ان کا جواب دینا چاہیے، سیرت کو عام کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب نے اپنی اس کتاب کے ناموس رسالت کا قانون اور اظہار رائے کی آزادی، اس پر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، نوجوانوں کی، ہماری نئی نسل کی، ہمارے علماء کی، ہمارے خطباء کی، ہمارے جو ادیب حضرات ہیں، دانشور ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سیرت کو عام کیجئے، سیرت کو پھیلائیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور گستاخان رسول کا جو قتل کی سزا وہ اپنی جگہ پر ہے اور انشاءاللہ رہے گی، لیکن ان کا علمی طور پر بھی محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کو علمی دلائل سے بھی جواب دیا جانا چاہیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا۔